إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل سعادت احترام بزرگوں اور بھائیوں، واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، خطبے کے آغاز میں ہی میں اس بات سے متنبہ کرنا چاہتا ہوں. یہ سامنے جو بھائی بچوں سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو بارہا یہ مسئلہ آپ بھائیوں کو سمجھایا گیا ہے کہ خطبے کے دوران اس طرح گفتگو کرنا، اشارے کنائے کرنا، اجر و ثواب باطل ہو جاتا ہے. میں صحیح بات ہے کہ اس بات پر مجھے بڑا دکھ اور بڑا افسوس ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنائے جاتے ہیں. میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، لیکن احباب ٹس سے مستق نہیں ہوتے. خطبے کے دوران اسی طرح اٹھ کے ملنا، جب ایسی صورتحال ہو تو ایک ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. سارا اجر و ثواب محنت کر کے گرمی میں آنا، وضو کر کے جمعے کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آنا اور بغیر اجر و ثواب کے انسان واپس چلا جائے تو اس سے کیا حاصل ہے؟ یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر بالکل خطیب کے سامنے بیٹھ کر جب توجہ بھی اس کی منتشر ہو جاتی ہے تو یہ بات انتہائی نامناسب ہے. عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے معاشرے میں معیشت کے تناسب کو اور توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اور معاشرے کے افراد میں باہمی ہمدردی پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے بلکہ پوری انسانیت کے معاشی مسائل کا حل اللہ جل شانہ نے بڑے بہتر انداز میں پیدا کیا، جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا امتحان بھی لیا ہے اور معاشرے کے اندر فقر و فاقہ، فقیری اور تنگ دستی کا اللہ رب العزت نے علاج بھی کیا. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اللہ جل شانہ نے پوری کائنات میں بسنے والی جتنی مخلوقات ہیں سب کا رزق اپنے ذمے لیا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جتنی مخلوقات موجود ہیں زمین میں جن کو رزق کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا رزق ہمارے ذمہ ہے. ان کو اللہ رب العزت روزی پہنچاتا ہے اور رزق پہنچاتا ہے. انسانوں میں اللہ رب العزت نے
رزق کو کچھ اس طرح تقسیم کیا ہے انسانوں کی آزمائش کے لیے، انسانوں کے امتحان کے لیے، جیسا کہ اللہ جل شانہ سورۃ النحل آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، فوقیت دی ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کسی کو اللہ رب العزت نے زیادہ دیا ہے، غنی بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، اس کو اللہ رب العزت آزمانا چاہتے ہیں کہ جس کو ہم نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ غنی شاکر کا کردار ادا کرتا ہے کہ نہیں، وہ ہمارا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، اور ہم نے اس کے مال میں جو فقراء و مساکین کا، محتاج لوگوں کا حق رکھا ہے وہ ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے کم مال دیا ہے، کم، ان کی بھی اللہ رب العزت نے آزمائش کی ہے کہ وہ اس پر جتنا اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے اس پر قناعت کرتے ہیں کہ نہیں، وہ فقیر صابر کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ نہیں، اسی پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ کیوں کہ اللہ جل شانہ یہ آزمانا چاہتے ہیں اس تفاوت کے ساتھ۔ اسی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے ان کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، ہر مالدار کے مال میں اللہ رب العزت نے ایک مقررہ حق رکھا ہے، ایک مقررہ حصہ رکھا ہے، کس کا؟ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سوال کرنے والوں کے لیے یا محروم لوگوں کے لیے جن کے پاس مال نہیں ہے، فقیر ہیں، ان کا اللہ رب العزت نے حصہ رکھا ہے مالداروں کے حق میں۔ حقیقت یہ ہے کہ مالدار لوگوں کو، اغنیاء کو، ان کو بھی مال اللہ نے دیا ہے، ان کو زیادہ دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، اور اگر فقیروں کو، تنگ دستوں کو، جن کے پاس مال کم ہے ان کو کم دیا ہے تو یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ وہ مالک ہے، وہ آزمانا چاہتا ہے کہ امیر اپنے مال کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں، غنی اپنے مال میں جو حقوق ان کے مال میں اللہ نے رکھے ہیں وہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں، اور فقراء کو بھی آزمانا چاہتا ہے کہ وہ صبر کر کے اپنی ضرورت سے زیادہ لینے سے گریز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اس لیے علماء نے مال خرچ کرنے والے ان کے کچھ آداب بتلائے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو مال کے اندر حق رکھے ہیں یہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو نفلی طور پر مال خرچ کرنا، فقراء و مساکین پر، بیوگان پر، یتیموں پر، محتاج لوگوں پر، اس کا اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ وہ کوئی جتنا زیادہ خرچ کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرے گا، اتنے ہی زیادہ اس کے فوائد و برکات سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور دوسرا حق اللہ رب العزت نے جو مال میں رکھا ہے وہ فرض کیا ہے، وہ فرض کیا ہے، اور پھر وہ فرض ہر کسی پر نہیں کیا۔ یہ جو نفلی صدقہ ہے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، جس آدمی کے پاس بہت زیادہ مال ہے وہ بھی کر سکتا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ مال نہیں وہ بھی کر سکتا ہے، نفلی طور پر مال خرچ کر کے ثواب کما سکتا ہے، فوائد حاصل کر سکتا ہے صدقے کے۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور پھر اسی مال کے بارے میں فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس بہت مال ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ایک مزدور ہے، اس کا دخل آمدن بہت کم ہے، انکم بہت کم ہے، اور وہ اپنی اسی انکم کے حساب سے اس میں خرچ کرتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا سبق درہم مئۃ الف درہم، ایک درہم لاکھ درہم سے سبقت لے گیا، ایک درہم لاکھ درہم سے سبقت لے گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا
حضرت جی یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے بہت مال عطا کیا، اس کا مال اس کے شمار و کتار میں بھی نہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا موقع آیا، اس نے اپنے بے شمار مال میں سے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ نے اس کو بڑا اجر و ثواب دیا۔ لیکن دوسرا فقیر آدمی تھا، اس کے پاس ٹوٹل 2 درہم تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا، اس نے 1 درہم اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا اور 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو اس کا یہ 1 درہم اس کے 1,00,000 درہم سے سبقت لے گیا، کیونکہ اس نے اپنی آدھی پراپرٹی، آدھی جائیداد، آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اس لیے نفلی صدقات تو جو بھی کرے گا ہر مسلمان ہر حیثیت میں کر سکتا ہے، 100 فرس ہی صحیح، ربع دینار ہی صحیح، اللہ رب العزت کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن زکوٰۃ کا فریضہ یہ اللہ رب العزت نے ہر کسی پر عائد نہیں کیا، لیکن جس پر عائد کیا ہے، اس پر جس پر زکوٰۃ شرائط کے مطابق لاگو ہوتی ہے، ادا کرنا فرض ہوتی ہے، اس کو یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ فریضہ اتنا لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ان لوگوں پر جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے اور ان کے اندر زکوٰۃ دینے کی شرائط پوری ہیں، ان پر فرض قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں 82 مقام پر 80 اور 2 82 مقام پر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، یقیم الصلاۃ یؤتوا الزکوٰۃ، 82 مقام پر اللہ جل شانہ نے جب اس قدر زور دیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں سے تیسرا رکن نماز کے بعد زکوٰۃ ہے۔ اسی لیے اس بات پر علماء امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہے، وہ نہیں مانتا کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم علیہ السلام کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے ان مرتدین کے خلاف، مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔ اور جو شخص فرضیت کا تو قائل ہے لیکن ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اسے فوری طور پر توبہ کر کے یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، وہاں ان لوگوں کی مذمت بھی کی اور ان کی سزا بھی بیان کی کہ جن کے پاس مال تو موجود ہے، مال بھی نصاب کو پہنچتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی شرائط پوری ہے، لیکن وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اللہ جل شانہ کے یہ ارشادات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان پر اچھی طرح نگاہ رکھنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر معاملہ اس لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مانا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہمیں اللہ جل شانہ نے دیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا اور اس کا طریقہ بھی بتلایا، تو اس کو ہمیں بحیثیت مسلمان سوچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے ایسے لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، دنیا میں ایسے لوگوں کی وجہ سے ایسی نحوست پھیلتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ان بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، جو قوم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ قوم قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کا ذکر کیا جن کی اللہ رب العزت نے 5 قسم کی سزائیں رکھی ہیں، اور ان میں سے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ،
الا منع القطر من السماء ولولا البہائم لم يمطروا، جو قوم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارشیں روک لیتا ہے، اور اگر یہ چرند پرند اور یہ جانور نہ ہو تو اللہ رب العزت کبھی بھی رحمت کی بارشیں نہ برسائے۔ اس لیے یہ نحوست ہے ان لوگوں کی جو معاشرے میں صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اور ان کی جو سزا اللہ رب العزت نے رکھی ہے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے سورہ توبہ کی 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت نمبر 33 اور 34 اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سونا اور چاندی یعنی مال و دولت سنبھال کے رکھتے ہیں اور ان کو ذخیرہ کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ کنز اس مال کو کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ہر وہ مال کلما ادی زکاتہ فلیس بکنز، جتنا مال کمانے میں شریعت نے کوئی ضابطہ نہیں رکھا، انسان حلال طریقے سے کمائے، جائز طریقے سے کمائے، کسی کا حق نہ مارے، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، تو جتنا مال بھی کمائے اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے حلال اور جائز طریقے سے، لیکن اس میں سے اس کا حق ادا کرنا یہ لازمی ہے، اور حق ادا کرنا ہے کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں کہ جو مال جمع کرتے ہیں، سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کا دن ہوگا وہی مال جہنم کی آگ میں اس کو دبایا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فتقوى بها جباہہم، اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو داغ دیا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے نا جس کو تم دنیا میں سنبھال کے رکھتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے، تمہارا یہ بینک بیلنس تھا، یہ تمہاری جمع کی ہوئی پراپرٹی اور جائیداد تھی، یہ وہ مال ہے نا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں ذخیرہ کرتے تھے، مال کو جمع کرتے تھے۔ قیامت کے دن، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح کہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے اور اپنے مال میں سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ مال مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا، آپ نے فرمایا اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں اللہ رب العزت اس کو شکل عطا کریں گے، گنجے سانپ کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا، لہو زبیبتان، اس کے 2 زبیب، اس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے جو زہر سے بھرے ہوئے ہوں گے، فرمایا یہ مال یطوقہ یوم القیامہ، یہ مال اس کے گلے کا، یہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا، ثم یاخذ بلحظمتیہ، پھر اس کے جبڑوں میں اپنا منہ ڈال لے گا، بشدقیہ یعنی اس کی باچھیں، ان میں اپنا منہ ڈال لے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من صاحب ذہب ولا فضة لا یؤدی منها حقها، جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے، سونا اور چاندی یا اس کے مقابلے میں عوض میں جو نقود ہے یا جس طرح کا بھی مال عطا کیا ہے، زکوٰۃ کو پہنچتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، الا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، صفحت لہ صفائح من نار، اس مال کی پلیٹیں بنائی جائیں گی قیامت کے دن، فاحمی علیہا فی نار جہنم، اس کو پھر قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فیقوی بہا جنبہ وجبینہ وظہرہ، اس کے ساتھ اس کی پیشانی کو، اس کی پشت کو، اس کے پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا، کلما بردت، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کو پھر دوبارہ گرم کر کے دوبارہ اس کو داغا جائے گا،
فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، پورا وہ دن جس کی مقدار، جس دن کی لمبائی اللہ رب العزت نے فرمایا 50,000 سال ہے، 50,000 سال لمبا دن، اس میں بار بار اس کے جسم کو داغا جاتا رہے گا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت بندوں کے درمیان فیصلہ کرے، پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ یہ نصوص ہر مسلمان کے سامنے رہنی چاہیے، اور اس سے ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے، اور اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ رب العزت کے قرآن کریم میں جو کچھ ہے وہ برحق ہے، جو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے اور اس مال میں زکوٰۃ کی شرائط پوری ہیں، اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور یہ فریضہ ہے، اور پھر اس کو چٹی اور بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرو خوشی کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور پھر انسان بوجھ سمجھے بھی کیسے؟ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جس کے پاس مال ہے کہ آدھا مال وہ فقیروں میں بانٹ دے، یہ تو نہیں کہا کہ اپنا ربع مال، 1/4 مال فقیروں میں بانٹ دے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا 40واں حصہ، 40واں حصہ۔ مثال کے طور پر جس کو اللہ جل شانہ نے 100 دینار دیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا 97.5 دینار آپ اپنے پاس رکھیے، اپنے اخراجات کے لیے، بیوی بچوں کے لیے رکھیے، اس میں صرف 2.5 دینار، 2 دینار اور نصف، 40واں حصہ، 2.5%، یہ میری راہ میں خرچ کر دیجئے فقیروں اور مسکینوں پر، میری راہ میں۔ تو یہ نصاب رکھا ہے، اور پھر ہر کسی پر نہیں، صاحب نصاب لوگوں پر۔ تو صاحب نصاب کون ہے اور زکوٰۃ کی شرائط کیا ہے؟ بالاختصار ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے جس کے پاس اس کا مال اپنا ہو، اس کا مال اپنا ہو۔ پہلی شرط ہے ملکیت تامہ، الملک التام، کہ مکمل ملکیت، جس کا وہ مال اپنا ہو۔ مثال کے طور پر اپنے مال سے کیا مراد ہے؟ انسان نے خود کمایا ہے، اس کی اپنی پراپرٹی ہے، یہ مال اس کا اپنا ہے۔ ایک آدمی ضرورت کے وقت کسی سے قرضہ لیتا ہے، قرض لیتا ہے، تو جس نے قرض لیا ہے ضرورت کے لیے وہ مال اس کا اپنا نہیں ہے، وہ مال اصل مالک کا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے دوسرے سے بطور قرض مال لیا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ کون دے گا؟ قرض لینے والا نہیں دے گا، بلکہ جس کا اصل مال ہے وہ ادا کرے گا۔ تو پہلی شرط کہ وہ مکمل ملکیت ہو۔ دوسری شرط کہ وہ مال بڑھنے والا ہو، مال نامی ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک آدمی کی ایک زمین ہے، اراضی ہے بہت زیادہ پڑی ہوئی، اس نے کبھی کاشت نہیں کی، اس سے اس کو کچھ پرافٹ نہیں آتا، تو شریعت نے اس پر یہ لاگو نہیں کیا کہ جتنی زمین ہے آپ کی اس کی مالیت کا اندازہ لگا کر ہر سال زکوٰۃ ادا کرو، بلکہ اس میں جب کاشتکاری ہوگی تو اس میں جو پیداوار ہے، جو انتاج ہے اس کا، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ وہ مال بڑھنے والا ہو، جامد مال نہ ہو۔ اسی طرح اپنی رہائش کے لیے مکان ہے، یہ مال نامی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی ضرورت کے لیے ہے، اس مکان میں آپ رہ رہے ہیں۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اپنی رہائش والے مکان پر بھی زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ کے استعمال میں گاڑی ہے، آپ نے ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر رکھا ہوا ہے، آپ نے اپنی استعمال کے لیے گاڑی رکھی ہوئی ہے، تو ان چیزوں پر شریعت نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ گھر میں فریج ہے، اے سی ہے، اسی طرح باقی فرنیچر ہے، کراکری ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے استعمال کی ہیں، ان پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ نہیں رکھی، تو وہ مال بڑھنے والا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مال نصاب کو پہنچتا ہو، وہ مال نصاب کو پہنچتا ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ جن اموال میں فرض ہے وہ 4 قسم کے مال ہیں، اور ہر قسم کا الگ الگ نصاب بیان کیا ہے، ہر قسم کا الگ الگ نصاب بیان کیا ہے۔ اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آئندہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مال اس پر سال گزر جائے، اس مال پر سال گزر جائے اس نصاب پر۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ مال انسان کی ذاتی ضروریات سے زائد ہو، وہ مال انسان کی ذاتی ضروریات سے زائد ہو۔ جب یہ 5 شرطیں کسی کے مال میں پائی جائیں گی
تو اس پر زکوٰۃ ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب شریعت نے مقرر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا مال جس کے اندر زکوٰۃ ہے وہ ہے سونا۔ سونا، سونے کا نصاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سونا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس 20 دینار سونے کے ہوں، 20 دینار سونا، جو دینار نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا، تو پھر آپ پر زکوٰۃ ہے۔ ان میں سے ربع العشر ادا کرو، 40واں حصہ ادا کرو۔ اگر اس سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں۔ وہ 20 دینار سونا جب اس کو ہمارے پرانے دیسی نظام میں کنورٹ کیا گیا تو یہ بنتا تھا 7.5 تولے، یہ بنتا تھا 7.5 تولے۔ اور جب اس کو پھر آج گراموں میں کنورٹ کیا گیا تو یہ زیادہ تر جو مشہور قول ہے کہ یہ 85 گرام بنتا ہے، اور بعض اس کو تھوڑا سا کہتے ہیں 87 گرام بنتا ہے، لیکن احتیاطاً یہ 85 گرام سونا جس کے پاس ہے، گویا کہ جس کے پاس 85 گرام سونا موجود ہے، خواہ وہ خام شکل میں ہو، خواہ وہ زیورات کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں اس کے پاس سونا موجود ہو، خالص سونا، اور خالص سونا ہے 24 کیرٹ کا، خالص سونا 24 کیرٹ کا، جس کا موجودہ ریٹ تقریباً کویت کے اندر پر گرام آج کل 12 دینار ہے، پر گرام 12 دینار ہے۔ اس اعتبار سے اگر حساب لگایا جائے تو جس کے پاس سونا موجود ہے 85 گرام، اس سونے کی قیمت یا تو اسی میں سے سونا بیچ کر ادا کرے یا پھر اس کی قیمت لگوا لے، تو خالص سونے کی قیمت جو 85 گرام ہے آج کے دن میں جو میں نے چیک کیا تو اس حساب سے بنتا ہے 1020 دینار، 1020 دینار۔ جس کے پاس اتنی مالیت کا سونا ہو اس پر زکوٰۃ ہے۔ دوسرا نصاب ہے چاندی کا۔ چاندی کا نصاب آپ نے فرمایا جب آپ کے پاس 200 درہم چاندی ہو، 200 درہم چاندی ہو، 200 درہم کو جب یہ کنورٹ کیا گیا تولوں میں تو یہ بنتا تھا 52.5 تولے، 52.5 تولے۔ پھر اس کے جب گرام بنائے گئے تو یہ بنتے ہیں 595 گرام، 595 گرام۔ 595 گرام چاندی کی آج کل جو قیمت ہے، اس وقت جو موجودہ ریٹ ہے وہ تقریباً 120 یا 115 دینار ہے۔ گویا کہ جس کے پاس اتنی چاندی ہو، خالص خام شکل میں ہو، زیور کی شکل میں، اس پر زکوٰۃ ہے۔ جس پر کم ہو اس پر نہیں۔ اب رہ گیا یہ کرنسی نوٹ ہمارے، ان میں کس پر زکوٰۃ ہے؟ تو اس میں علماء نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ شریعت میں اس نصاب کو بیس بنایا جائے جس میں احتیاط بھی ہو اور فقیر کی مصلحت بھی ہو، احتیاط بھی ہو اور فقیر کی مصلحت بھی ہو۔ اگر تو دیکھا جائے کہ سونے کو بیس بنایا جائے تو جس کے پاس 1000 دینار ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اس کے نیچے جس کے پاس اس سے کم ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اگر چاندی کو دیکھا جائے تو جس کے پاس تقریباً 120 دینار موجود ہیں اس پر زکوٰۃ ہے، اس پہ کم پر نہیں، تو بہت کم لوگ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے۔ لیکن شریعت نے 2 نصاب مقرر کیے ہیں، اس لیے علماء نے اقل النصابین کو اختیار کیا ہے۔ اقل النصابین چاندی ہے۔ گویا کہ جس آدمی کے پاس اتنے کرنسی نوٹ موجود ہیں، جمع ہیں، ان پر اس کی ضروریات سے زائد ہیں، ان پر سال گزر چکا ہے، خواہ کسی شکل میں بھی جمع کیے ہوں، مکان بنانے کے لیے جمع کیے ہوں، خواہ بچوں کی شادی کے لیے جمع کیے ہوں، کاروبار، کیونکہ انسان جو بھی جمع کرتا ہے کسی غرض کے لیے جمع کرتا ہے، اگر وہ صرف ہو جائیں، خرچ ہو جائیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں، اگر جمع ہے تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ گویا کہ جس کے پاس 120 دینار موجود ہیں اور ان پر سال گزر چکا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی حساب سے اپنے ملکوں کی کرنسی میں وہاں کے ریٹ کا حساب لگا دیا جائے گا۔ تو پہلی چیز سونا اور چاندی۔ دوسری چیز سامان تجارت۔ سامان تجارت پر بھی اسی حساب سے کہ چاندی کے نصاب کو بیس بنا کر اس کی تجارت میں کمائی کے لیے جو آلات استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مصنع ہے، فیکٹری ہے، آپ نے بسیں لے کر، ہاف لوریز لے کر، ٹریلے لے کر کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو ان کی اصل قیمت پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ ان کی جو انکم ہے، جو آمدن ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ
ساتھ ساتھ خرچ ہو جاتی ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر وہ جمع ہو جاتی ہے اتنی مقدار میں جو نصاب کو پہنچتی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے اور سال میں جتنے اس کے ساتھ ایڈ ہوتے رہیں وہ اینڈ پر سارے کے سارے شمار کر کے سب پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے بعد ہے حیوانات کا بھی نصاب بیان کیا گیا کہ وہ بھی ہر کسی پر نہیں، جس کے پاس 5 اونٹ ہیں مثال کے طور پر، یا 30 گائے اور بھینسیں ہیں، یا 40 بکریاں ہیں، تو یہاں سے نصاب شروع ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ زیادہ تر یہ جانور باہر چر چک کے گزارا کرتے ہوں، اور ان کے لیے بھی شریعت نے ایک مقدار مقرر کی ہے۔ اسی طرح زرعی پیداوار میں بھی شریعت نے یہ نصاب مقرر کیا ہے، لیکن اس میں سال گزرنا شرط نہیں، جب وہ پیداوار کھیتی سے حاصل ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 5 وسق سے مراد 653 کلو گرام گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، اس طرح کی پیداوار ہے، تو اس میں اگر تو اس کی زمین جس سے وہ پیداوار حاصل ہوئی ہے وہ زمین بارانی ہے، یعنی بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، یا وہ اپنی جڑوں کے ذریعے زمین سے وہ کھیتی پانی حاصل کر لیتی ہے، تو اس میں عشر ہے، 10واں حصہ ہے۔ اور اگر وہ زمین ایسی ہے جس میں خود پانی دینا پڑتا ہے، کنویں سے نکال کر، نہر کے ذریعے محنت کر کے جس کو پانی لگانا، ٹیوب ویل کا پانی لگانا پڑتا ہے، تو اس میں 20واں حصہ ہے۔ یہ شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ زیورات کی زکوٰۃ، سونے اور چاندی کے زیورات کی زکوٰۃ، یہ بھی جس کے زیور ہیں اس کو دینا ضروری ہے، زکوٰۃ اس کے لیے اس پر فرض ہے۔ اگر زیورات شوہر کے ہیں اور اس نے اپنی وائف کو عاریتاً دیے ہوئے ہیں کہ آپ استعمال کرو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں بیچ لوں گا، تو پھر شوہر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر وہ بیوی کے ہیں، اس کو گفٹ کر دیے کہ یہ آپ کے ہیں، تو بیوی ادا کرے گی۔ اب بیوی کہاں سے ادا کرے گی؟ تو یا تو اپنا وہ زیور بیچ کر ادا کرے، یا پھر اس کا شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کا زیور وہ برقرار رہے، تو وہ بازار میں اس کے نگینے وغیرہ ان کو نکال کر جو صافی وزن اس کا بنتا ہے سونے کا، اگر وہ 85 گرام بن جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر گھر کے اندر ٹوٹل زیور وہ تو بن جاتا ہے 10 تولے، لیکن کسی ایک کا بھی 7.5 تولے نہیں بنتا یا 85 گرام نہیں بنتا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ مثال کے طور پر باپ نے اپنی ایک بیٹی کو 3 تولے سونا لے دیا، زیور لے دیا، دوسری کو 5 تولے لے دیا، وائف کو 6 تولے لے دیا، اور ہر کسی کا اپنا ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، شادی بھی ہو جائے گی تو وہ بچی ساتھ لے جائے گی، تو اب زکوٰۃ دینے کے لیے سب کو جمع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کسی ایک کا بھی نصاب کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب یہ مسائل ہمیں معلوم ہوں تو جس مسلمان کے پاس بھی نصاب اتنا ہے، جو مال اتنا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے اور وہ اس کی ضروریات سے زائد ہے، اس پر سال گزر چکا ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں شریعت کے احکام سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں اور واجب الاحترام بہنوں، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے اور اس کا نصاب اور اس کی تفصیلات ہمیں اللہ جل شانہ کی کتاب سے معلوم ہوتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے معلوم ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ کے مصارف کی بھی تحدید کر دی ہے کہ زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصارف ذکر کیے ہیں زکوٰۃ کے، اور ان کو کلمہ حصر کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ صرف انہی لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، صدقات
زکوٰۃ ان کو دی جائے گی جو فقراء ہیں، فقیر پہلی مد ہے اور مسکین دوسری مد ہے، والعاملین علیہا، اور جو ادارہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے اور اس کو آگے تقسیم کرنے کے لیے کام کرتا ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے جو لوگ نئے نئے اسلام قبول کرتے ہیں ان کی تالیف قلب کے لیے، یا جو لوگ مسلمانوں کی سرحد پر رہتے ہیں اور خطرہ ہے کہ یہ کہیں دشمن کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، تو ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایسی مد میں بھی زکوٰۃ کو صرف کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر رقاب، غلام آزاد کرنے کے لیے، یا پھر جو مسلمان کافر کی قید میں ہے ان کی قید سے رہائی دلوانے کے لیے، تو یہ پھر رقاب میں آتا ہے۔ والغارمین، جس پر کوئی توان اور چٹی پڑ چکی ہو، مثلا کوئی حادثہ ہو گیا، گاڑی چلا رہا تھا کنٹرول میں نہیں رہی، یا اچانک کوئی آدمی سامنے آ گیا مر گیا، تو اس پر دیت عدالت نے فیصلہ کیا کہ اس کو دیت ادا کرنی ہے، خود ادا نہیں کر سکتا، تو ایسے آدمی کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ کاروبار تھا، کاروبار تباہ ہو گیا، انسان مقروض ہو گیا، تو اس کی اپنا مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے مال میں سے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ اس کا پہلا اطلاق جہاد پر ہوتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں، اور دوسرا کہ اللہ کے دین کے جتنے کام ہیں ان کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کسی قسم کا بھی ہو، سفر میں اس کے اخراجات کم ہو گئے ہیں، اپنے ملک میں خواہ وہ کتنا امیر کیوں نہ ہو لیکن وہاں سے پیسے منگوا نہیں سکتا، تو وہاں تک اس کو پہنچانے کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے اس کو سپورٹ کی جا سکتی ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس لیے یہ زکوٰۃ کے مصاریف ہیں اور یہ کچھ تفصیل طلب بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے اسی لیے، کیونکہ جمعے کے خطبہ آج کا یہ موضوع بڑا اہم تھا، لیکن اس میں تمام مسائل معلوم نہیں ہو سکتے۔ میں نے پلاٹوں کی زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، میں نے شیئرز کی زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے معاصر جو مسائل ہیں زکوٰۃ کے ان کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ تو ہم نے اسی حوالے سے آج عشاء کی نماز کے بعد پروگرام رکھا ہے مسجد ادوانی میں، جو پاکستان انٹرنیشنل اسکول پرانے خیتان میں ہے۔ آج عشاء کی نماز کے بعد اسی موضوع پر درس ہوگا، اور جدید مسائل اور جو مسائل یہاں رہ گئے ہیں ہم ان کو بیان کریں گے، اور وہاں جو بھی بہن بھائی تشریف لائیں گے، جتنے آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کے بھی جواب دیں گے، کیونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور مسلمان عمومی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کریں، اس لیے اس کے مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب سال کا حساب لگایا جاتا ہے تو اس سے مراد قمری سال ہوتا ہے، اسلامی مہینے ان کا حساب لگایا جاتا ہے کہ اگر ایک سال پورا ہو جائے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ سارے مسائل انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہاں پہ بیان کریں گے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ قرطبہ میں جو ہمارا پروگرام ہوتا تھا ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو، تو ہم نے اس پروگرام کو مؤخر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کو نماز عصر کے بعد قرطبہ میں پروگرام ہوگا، یعنی یہ جو جمعرات آ رہی ہے اس جمعرات کو نہیں ہوگا، بلکہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ پروگرام قرطبہ میں ہوگا، نماز عصر کے بعد پروگرام ہوگا، اور افطاری کا انتظام بھی وہاں پہ ہوگا۔ بہت سارے بھائیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ بھائی زاہد کی والدہ بیمار ہیں، ایک یہ ساتھی نے لکھا ہے کہ ان کی ہمشیرہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ سب بیماروں کے لیے دعا کریں۔ پاکستان میں میرے ایک بھائی بیمار ہیں اور ان کو بھی خاصی تکلیف ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ سب بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر جمیل ہاشمی صاحب بھی یہاں آتے ہیں بڑی مشقت کر کے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کے اللہ حفاظت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اغفر للمسلمين الميتين
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صف